بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ طاقت جس کے پاس بھی ہوتی ہے نا، وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دیتا ہے، اور زہر یہ کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھائی جائے، خاص طور پر برِ صغیر کی، تو اس میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ ظالم بادشاہوں نے اپنے ظلم کے ذریعے عوام کو دبایا، اتنا دبایا کہ وہ خود بھی نہ رہے اور عوام کا بھی برا حال ہو گیا۔ یہی صورتحال ہمارے ہے۔ اب آپ دیکھیں، کل سائفر کیس کی سماعت ہوئی جیل میں، اور ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب عمران خان کو غدار کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو حکومت سے ہٹانے کے بعد جو ہے دوبارہ اقتدار میں بھی نہیں آنے دینا۔ اب سائفر کیس میں جب شہادتیں ہوئیں تو اعظم خان جو بڈی تھا عمران خان کا، اس کا بیان ہوا تو انہوں نے کہا جی قرآن لایا جائے، اور قرآن لایا جائے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ بھی اسی اللہ کے نام پر جھوٹ بول دیں گے، وہ ان کا کیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر جج نے کہا کہ جناب یہ جو بیان دے رہے ہیں، اگر اپوننٹ کا یا مخالف کا یہ ڈیمانڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے، قرآن پاک لایا جائے۔ قرآن پاک لایا گیا، کیونکہ اعظم خان نے جھوٹ بولنا تھا یا سچ بولنا تھا۔ کیوں؟ اب اللہ کو جان بھی دینی ہے اور جواب بھی دینا ہے، یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 دن کی جو زندگی ہے یہ ہم بدماشی بھی کر لیں، فراڈ بھی کر لیں، بعد میں کہ دیکھی جائے گی۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اعظم خان نے بیان دے دیا، اور وہی رٹا رٹایا جو اس کو لکھ کر دیا گیا تھا، اس نے وہی بیان دیا۔ بہرحال عمران خان نے بھی اس پہ تنقید کی، اور اب عمران خان کے بھی بیان جو ہے وہ میڈیا پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب سروے ہو رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے حق میں اتنے زیادہ سروے ہو رہے ہیں کہ جہاں بھی لوگ جاتے ہیں، دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی، کہتے ہیں ووٹ جو ہے نا ہم عمران خان کو دیں گے، پی ٹی آئی کو دیں گے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کا نہ کوئی نشان وہاں ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی جماعت کے طور پر وہاں الیکشن لڑ رہی ہے۔ یعنی کہ ایک جو خطرہ تھا حکومت کے لیے یا مخالف جماعتوں کے لیے، وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی کس چیز کا ڈر ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عمران خان سلیکٹڈ تھا تو اس کو تو اب زیرو ہو جانا چاہیے تھا اب تک۔ نہیں، آپ اگر غور کریں، موجودہ حکومت نے اور خاص طور مقتدر قوتوں نے بے جا اور فضول قسم کی پابندیاں لگا کر اور خام خواہ ایک پٹی ہوئی جماعت کو جنہوں نے ہیرو بنا دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے 3.5 سال کی عمران خان کی جو کارکردگی تھی، اس سے کوئی خوش نہیں تھا، نہ عوام خوش تھی، نہ کوئی اور خوش تھا، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جناب وہ کوئی ایسا چمتکار کرے گا آخری 1.5 سال میں یا 2 سال میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لوگ یہی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان کا کل میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے صاف کہا کہ جناب امریکہ کا ہمارے اوپر دباؤ ہے۔ جنرل باجوہ خود کہتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو اپنا شمالی علاقہ جات ہیں، جو ایجنسیز ہیں، یہاں پر بڑی لا قانونیت ہے، ان کو ضم کیا جائے، ان کا حقوق ختم کیا جائے۔ بلکہ وہ تو میں حیران ہو گیا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں ان کا انچارج ہے، ایک تو انچارج ہوتا ہے نا وہ سفارت خانوں میں، ان کا انچارج ہے جو صرف اور صرف کے پی کے معاملات دیکھتا ہے، اور ان کا جو سفارت خانہ ہے وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ بھی آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ وہاں بھی پورا ایک ملک انہوں نے بسایا ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ جنرل باجوہ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یار ہم پہ بڑا دباؤ ہے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ حکمران یہ سیاستدان نہیں ہیں، حکمران تو جنرل باجوہ تھا، یا اب جنرل حافظ صاحب ہیں۔ یہ سیاستدان صرف پپٹس ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، عمران خان کو جو ہٹایا گیا امریکہ کے کہنے پہ، اور سائفر کا رونا رو رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، سارے امریکہ کی طرف جھکاؤ ہے، اور امریکہ کی بات مانی جا رہی ہے، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی امریکہ کی خواہش پہ ہو رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس ملک کو آپ امریکہ کو ٹھیکے پر دے دیں، اور سیاستدانوں کو گھر بھیج دیں، اور فوج جو ہے وہ جس طرح لولے لنگڑے بیوروکریٹس کو پکڑ کر لے آئے، یا لولے لنگڑے سیاستدانوں کو لے آئے، اور اس طرح کی قومی حکومت بنا کر اس ملک کو چلائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کبھی ملک چلے ہیں؟ کبھی آپ کراچی میں طالع ازمائی کرتے ہیں، کبھی آپ اپنا ایجنسیز میں کرتے ہیں،
کبھی آپ کے پی کے میں کرتے ہیں، کبھی بلوچستان میں کرتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے بھی کوئی تجربہ کر لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔